बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 नवंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। जरदारी ख़ानदान के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दो मेंबरान असम्बली बिल आखिर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, वो अंजाम को पहुँचे हैं और उन पर एक अहम केस तेहरा कत्ल केस है। 3 लोगों को कत्ल किया गया था और एक बहुत बड़ा सियासी कत्ल था जिसमें उनके खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई हुई है, फर्द जुर्म आयद हुई है और इस पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर सिंध हाई कोर्ट ने पूरा जोर लगा दिया था इन लोगों को इनके खिलाफ कार्रवाई करना, इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना, लेकिन बिलाखिर अदालतें कामयाब हुई हैं। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ हम बात करेंगे दो और अहम इश्यूज हैं, उनकी तफसील भी मैं आपको बताऊंगा। उसमें एक तो राना सनाउल्लाह के खिलाफ आज मंशियात बरामदगी केस में समाअत हुई थी और दूसरा जो नाज़िम जोखियो कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ हलीम आदिल शेख जो अपोजिशन लीडर भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, उनकी आज मुलाकात हुई थी इमरान खान के साथ और ये बहुत अहम मुलाकात थी। हलीम आदिल शेख के घर पर 17 नवंबर को धावा बोला जाता है सिंध पुलिस की जानिब से। हलीम आदिल को पहले 2 दफ़ा गिरफ्तार किया गया, तशद्दुद किया गया, जुल्म किया गया। वो अपोजिशन लीडर हैं, चूंकि वो जरदारी माफिया के खिलाफ बात करते हैं तो उनके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ जारी रहीं। फिर हमने देखा कि उनको लाहौर से भी गिरफ्तार करवाया गया और लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया था। फिर सिंध हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया था, लेकिन उसके बावजूद जरदारी माफिया बाज नहीं आ रहा। जरदारी माफिया इस वजह से बाज नहीं आ रहा क्योंकि वो आसिफ जरदारी और बिलावल जरदारी के खिलाफ खुलकर बोलते हैं, उनकी करप्शन की बात करते हैं, उनके मजालिम की बात करते हैं और उनकी तरफ से जो अवाम पर जुल्म ढाए जाते हैं उस पर खुलकर बात करते हैं। अब उनकी बेटी की जो आयशा हलीम आदिल शेख है, उनकी 27 नवंबर को शादी है। शादी के लिए घर पर मेहमान आए हुए थे कि उन्होंने धावा बोला और जलील करने के लिए, बेइज्जत करने के लिए ये सारी कार्रवाई की, जबकि हलीम आदिल शेख तो लाहौर में थे। उनकी आज इमरान खान के साथ मुलाकात भी हुई है। उनके बेटे की जानिब से एक दरखास्त दायर की गई, एहसन आदिल शेख की जानिब से यह दरखास्त दायर की गई सिंध हाई कोर्ट में। एहसन आदिल शेख ने दरखास्त में यह मौक़िफ़ अपनाया कि दरखास्त गुजार रुकन सिंध असम्बली और अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का बेटा है। कहते हैं कि मेरे वालिद के खिलाफ सियासी इंतकाम के नाम पर मुतअद्दिद FIRs दर्ज की गई। दरखास्त गुजार ने वकील के तवस्सुत से अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखा कि मुकदमात में जमानत के बावजूद हमारे घर पर छापे मारे जा रहे हैं। मेरी बहन की 27 नवंबर को शादी है, सबके इल्म में है। हमारे घर पर 17 नवंबर की शाम को छापा मार कार्रवाई की गई जब शादी के लिए मेहमान आए हुए थे। दरखास्त में हसन आदिल शेख ने यह भी मौक़िफ़ अपनाया कि हमारे घर में घुसकर जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश की गई, गार्ड्स को हरासा किया गया। पुलिस दरखास्त गुजार और अहले खाना घर में दाखिल होकर हरासा करती रही है। दरखास्त में कहा गया कि खदशा है पुलिस मेरे वालिद को गिरफ्तार करके उनकी तज़हीक करना चाहती है और शादी के मौके पर उनकी तज़हीक करने का मकसद है, इस्तदा है कि हलीम आदिल शेख के खिलाफ तमाम मुकदमात, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरीज की तफसीलात तलब की जाए और उनकी गिरफ्तारी से रोका जाए, क्योंकि अब इनकी जानिब से जो मुकदमा दर्ज करवाया जाता है हम जाके उसकी जमानत ले लेते हैं, लेकिन ये अभी इस हद तक चले गए हैं कि ये हर रोज कोई नया मुकदमा दर्ज करते हैं और हर रोज नया मुकदमा दर्ज करके इस केस में हमें किसी और मुकदमे में गिरफ्तार कर लेते हैं। इस वजह से सिंध हुकूमत को भी कहा जाए, पुलिस को भी कहा जाए और एंटी करप्शन को भी कहा जाए कि हलीम आदिल शेख के खिलाफ जितने मुकदमात हैं तमाम मुकदमात में उसका जो रिकॉर्ड है वो अदालत में पेश किया जाए और तमाम मुकदमात में उनको गिरफ्तारी से रोका जाए, ताकि शादी का जो फंक्शन है, बच्ची की शादी है, तो वहां पर ये जलील न करवाएं और तज़हीक का बायस न बने। अब उसके ऊपर सोमवार के दिन समाअत होगी। देखते हैं कि सिंध हाई कोर्ट क्या ऐसा रिलीफ, यहाँ पर तो मिल जाता था मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमाओं को तो मिल जाता था, अब देखना यह है कि ये रिलीफ कैसे मिलता है हलीम आदिल शेख को। नाज़िम जोखियो कत्ल केस में सलीम सलार ने मकतूल के वर्सा से सुलहनामा वाली दरखास्त से नाम निकालने की दरखास्त दायर कर दी। ये 6 मुलजमान हैं, इन्होंने दरखास्त दायर की थी कि हमारी जो वर्सा के साथ नाज़िम जोखियो के वर्सा के साथ सुलह हो गई है और इस वजह से हम सुलहनामा अदालत में जमा करवाना चाहते हैं। ये दो मेंबरान हैं, असम्बली हैं, एक MP है और एक MNA है, जो नाज़िम जोखियो कत्ल केस में मुलजिम थे और इनकी जानिब से पहले भी प्रेशर डाल के और आसिफ जरदारी सारे मामले को देख रहे थे। आसिफ जरदारी ने यह सारा मामला करवाया और उस फैमिली के ऊपर उनको खौफजदा किया और इन जालमों की जानिब से सिर्फ 30 लाख रुपए का दियत का चेक अदालत में जमा करवाया गया। दियत की जो रकम है, चूंकि वो अल्लाह और उसके रसूल ने दियत की एक खास जो मिनिमम रकम है वो डिसाइड कर दी हुई है
اور ہر سال ہمارے آفیشیل گزٹ پہ دیت کی باقاعدہ جو ہر سال کا دیت کا ریٹ ہوتا ہے وہ اس میں مختص کیا ہوا ہے، اور پھر آگے منیمم تو ہے لیکن اس کی میکسیمم نہیں ہے، وہ عدالت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ عدالت مقتول کی فیملی کے حالات بھی دیکھتی ہے، قاتل کی فیملی کے بھی فائنینشیل پوزیشن دیکھتی ہے، اور اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ اب اس میں یہ جو اویس جام اویس ہے وہ عدالت میں پیش ہوا۔ جام اویس پہلے عدالت میں پیش نہیں ہو رہا تھا، اور عدالت نے اپنی پولیس کو، عدالتی پولیس کو جیل میں بھیجا۔ جیل پولیس جب وہاں پر گئی تو وہاں پتہ چلا کہ اس کو تو یہاں نہیں رکھا ہوا، اس کو تو ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں لگژری لائف دی ہوئی ہے، جس پر پھر عدالت نے سندھ کے جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہے ان کے خلاف شو کاز نوٹس بھی جاری کیا تھا۔ جام اویس بھی بالآخر عدالت میں پیش ہو گئے، جبکہ ایک اس میں ملزم ہے، وہ یہ کہتا ہے، سلیم سلار اس کا نام ہے، اس نے عدالت میں درخواست دی کہ ان 6 میں سے میرا نام نکالا جائے، ان 6 ملزمان کی جو درخواست ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری صلح ہو گئی ہے، میرا نام نکال دیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم ہوا ہے اور میں اس میں بے گناہ ہوں، میرا اس مقدمے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر میں نے صلح نامے کے بنیاد پر عدالت سے ریلیف لیا تو یہ دھبا میرے سر پہ رہے گا کہ میں ایک مظلوم کے قتل میں ملوث تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا کیس میرٹ کے اوپر سنا جائے، اور میں میرٹ کے اوپر عدالت میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میرا ناظم جوکیو قتل کیس میں کوئی لینا دینا نہیں تھا، اور نہ میں نے اس کو قتل کیا، اور نہ میں اس کے قتل میں ملوث تھا، اور نہ میں کوئی ایسی صلح میں ملوث ہونا چاہتا ہوں جس میں دباؤ ڈال کے صلح کی جائے۔ بہرحال عدالت نے اس درخواست پر 3 دسمبر کے لیے ان کا نام نکال دیا ہے، 5 کی حد تک صلح رکھی ہے اور 1 کا نام نکال دیا ہے، اور 3 دسمبر کو عدالت نے اب اس درخواست کے اوپر سماعت کرنی ہے، اور 3 دسمبر کو بھی جو سماعت کا احوال ہوگا وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ جبکہ رانا ثناءاللہ کے خلاف جو انسداد منشیات کیس تھا اس پر آج جب سماعت ہوئی تو آج رانا ثناءاللہ کی جانب سے پھر حاضری معافی کی درخواست دی گئی۔ یہ وہ واحد کیس ہے جس میں آج تک 3 سال ہو گئے فرد جرم عائد نہیں ہونے دیا، اور اب تو وہ خود اس اتھارٹی کے خود سربراہ بن گئے ہیں جس اتھارٹی نے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔ بہرحال حاضری معافی کی درخواست دی گئی ہے منشیات برآمدگی کیس میں۔ فرحاد علی شاہ ایڈوکیٹ ہیں رانا ثناءاللہ کے، وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ رانا ثناءاللہ دل کے عارضے میں مبتلا ہیں، جس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے انہیں مکمل بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا ہے۔ عدالت رانا ثناءاللہ کی 1 روز حاضری معافی کی درخواست منظور کرے۔ ایک انہونی یہ ہوئی ہے کہ عدالت نے ان کی جو درخواست ہے اس کو حاضری معافی کی جو 1 دن کی حاضری معافی مانگی گئی ہے، پہلے ان کو 1.25 مہینے کا ٹائم مل جاتا تھا، اب کی بار ایسا نہیں ہوا بلکہ صرف 1 ہفتے کے لیے عدالت نے کیس کی سماعت کو ایڈجن کیا ہے، اور 26 نومبر کو دوبارہ اس کیس کی سماعت ملتوی کی ہے۔ پہلے میں نے ایک دفعہ چیک بھی کیا ہے کہ 26 نومبر کی جگہ 26 دسمبر ہو سکتا ہے، لیکن پھر مجھے پتا چلا کہ نہیں، یہ 26 نومبر ہی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر 1 ہفتے کی تاریخ دی ہے عدالت نے، اور عارضہ قلب میں بھی مبتلا ہیں رانا ثناءاللہ، اور عارضہ قلب تو ان کا تب تک ٹھیک نہیں ہوگا جب تک یہ تقرری نہیں ہو جاتی جس تقرری میں ان کی دال نہیں گل رہی، تو اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ 26 نومبر کو یہ پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اور میں دیکھوں گا اس دن کہ ہمارا عدالتی نظام کتنا سٹرونگ ہے جس دن رانا ثناءاللہ پر فرد جرم عائد کر کے یہ دکھائیں گے کہ ہاں ہم فرد جرم عائد کر سکتے۔ اسی طرح کے ایک اور معاملہ ہے، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے 2 ممبران اسمبلی ہیں، صوبائی اسمبلی، اور انہوں نے 3 لوگوں کو قتل کیا تھا، اور 3 لوگوں کے قتل میں ان پر فرد جرم عائد ہوئی، اور فرد جرم یہ بھی بڑے عرصہ سے فرد جرم سے بچ رہے تھے لیکن بالآخر یہ پکڑے گئے اور ان کے خلاف فرد جرم عائد ہوئی ہے۔ سردار چانڈیو اور برہان چانڈیو یہ دونوں بھائی ہیں، دونوں رکن اسمبلی ہیں، اور ان 2 لوگوں نے 3 بے گناہ لوگوں کو قتل کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے عدالت میں اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے اور ہم اس میں ملوث نہیں ہیں اور ہمیں انصاف دیا جائے۔ عدالت میں سماعت کے دوران جو سیکیورٹی تھی وہ سخت تھی، اور وہاں پر جو باقی ان کی جو فیملی ممبران تھے دونوں فریقین کے وہ بھی وہاں پر موجود تھے، اور یہ میڑ کا علاقہ ہے، بلدائی یونین کونسل، وہاں پہ چیئرمین رئیس کرم اللہ چانڈیو، ان کے 2 بیٹے مختار چانڈیو اور قابل چانڈیو کے 13 قتل کیس میں ان 2 ملزمان جو 2 صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں، یہ سمیت علی گوہر، ستار، سکندر مرتضیٰ اور ذوالفقار کو بطور ملزم نامزد کیا گیا تھا۔ یہ 17 جنوری 2018 کو واقعہ ہوا، اور جہاں مسلح گروپ نے ان کے گھر پر حملہ کیا، اور جوابی فائرنگ میں بھی ایک بندہ حملہ آور مارا گیا تھا، جبکہ 3 لوگ ان کے مارے گئے۔ متاثرہ خاندان نے اس معاملے پر پہلے FIR درج نہیں ہوتی تھی، پھر FIR درج ہوئی، تو FIR درج ہونے کے بعد جو کارروائی ہے وہ آگے چلتی رہی۔
اس میں جو مقتول مختار احمد ہے، مختار احمد کی بیٹی ہے رباب چانڈیو، جنہوں نے، وہ خود LLB کی اسٹوڈنٹ تھی، اب انہوں نے لاء کر لیا، وہ خود وکیل بن گئی ہے۔ انہوں نے لالٹین ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا اور بغیر جوتوں کے وہ عدالت میں گئی تھی، جس کی وجہ سے پھر سوشل میڈیا پر یہ کیس سامنے آیا تھا۔ وہ انصاف مانگنے کے لیے بغیر جوتوں کی عدالت میں گئی تھی اور عدالت سے انصاف مانگا تھا۔ پھر اس کے اوپر سپریم کورٹ میں بھی درخواست دائر کی گئی تھی، سپریم کورٹ نے بھی اس کے اوپر ایکشن لیا، سندھ ہائی کورٹ نے بڑے سخت احکامات دیے تھے، اور ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے ان کے خلاف کارروائی ہوئی تھی۔ اب اس کیس میں یہ لوگ کافی عرصہ سے پیش نہیں ہو رہے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جنوری 2018 کا یہ واقعہ ہے، اور جنوری 2018 سے اب تک اس کیس کے اندر عائد نہیں ہو سکی تھی، اور بالآخر اب آ کے اس کیس میں فرد جرم عائد ہوئی ہے۔ یہ وہ کیس ہے یہ ٹرائل کورٹ کا، سیشن عدالت میں ٹرائل چل رہا ہے، لیکن اس کیس کی حد تک سپریم کورٹ تک بھی معاملہ گیا، اس کیس کی حد تک سندھ ہائی کورٹ میں بھی معاملہ گیا۔ وہ جو رباب چانڈیو تھی، پھر انہوں نے اس کیس کو لے کر چلے، اور اب بھی جب وہ عدالت پیشی پر جاتی ہیں تو ان کو تھریٹ ہوتا ہے ان سرداروں کی طرف سے، وڈیروں کی طرف سے، کہ یہ ان کو تھریٹ کریں گے۔ اور یہ وہ کیس ہے جس میں زرداری مافیا ایکسپوز ہو گیا۔ زرداری مافیا سب سے زیادہ ایکسپوز عزیز میمن قتل کیس میں ہوا، اس 3 افراد کے قتل کیس میں ہوا، ساتھ نقیب اللہ محسود قتل کیس میں بے نقاب ہوا، اس کے بعد اب یہ جو ناظم جوکھیوں کا کیس ہے اس میں یہ بے نقاب ہوا۔ اور یہ اتنے ظالم ہے کہ انہوں نے کبھی ان کیسز پر زبان تک، ایک ہوتا ہے نا فارمیلٹی کے لیے بھی جملہ کہہ دینا، زبان تک سے بھی ایک لفظ نہیں نکالا کہ یہ ظلم ہوا، چونکہ ان کے ممبران اسمبلی، اب ان کے ممبران اسمبلی کی کوئی اور کوالیفیکیشن تو ہے نہیں، وہ صرف اور صرف ایک کوالیفیکیشن ہے کہ وہ بدماش ہیں، قاتل ہیں اور ظلم کرتے ہیں، اور اس بنیاد پر ان کو یہ الیکشن جتواتے ہیں۔ اور الیکشن کون سا ہوتا ہے؟ جھرلو الیکشن ہے، اپنا الیکشن کمیشن ہے، اپنا سارا وہاں پہ نظام ہے، اپنی مرضی کی ٹھپے لگاتے ہیں۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، اور یہ معاملات اب ان کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔